محترم دوستوں بزرگوں، میں اب ان بچوں کے ماں باپ سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے اے میری ماں، اے میری بیٹی، میری بہن، جو ان بچوں کی ماں بہن ہو۔ السلام علیکم دوستو، آئیے آج مولانا عبدالحنان صاحب کا ایک اور بیان سنتے ہیں۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ کے واسطے بغیر وضو کے روٹی کو ان کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اور بغیر وضو کے ان کے لیے خوراک نہ پکانا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے۔ پھر میں دیکھتا ہوں اس قرآن والے گملے کو کون اجاڑ سکتا ہے۔ حلال کی کمائی کا خیال کرنا۔ بابو جی زہر دو ہے، زہر دو ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہوتا ہے، ایک حرام مال کے ڈسنے کا زہر ہوتا ہے۔ جانور جب ڈستا ہے انسان کی جان پر حملہ کرتا ہے، حرام مال جب ڈسنے لگ جائے انسان کے ایمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، حرام مشتبہ لقمہ ایک کھا کے دیکھ لو، اندر کے تقوی کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ کھانا حرام کا ہو اور پکانے والیاں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، پکانے والیاں بھی میرے عزیزوں پاکی کا خیال نہ کریں تو میرے عزیزوں کھانے والا تہجد گزار کیسے بنے گا؟ بلکہ میرے عزیزوں اپنی بچیوں کی تربیت کراؤ۔ حضرت میرے عزیزوں اللہ اکبر، مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کے پاس ہندوستان کی عورتیں آ گئیں، کہنے لگی فرید کی اماں کا کیا ہوا؟ کہ ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، تیرا بھی بچہ 6 سال کا، ہمارے بھی بچے 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے ہاتھ کی پکی کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر جب بھی دیکھو حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لب ہل رہے ہوتے ہیں۔ بتا آٹے میں کمال ہے یا پکانے والی کے ہاتھوں میں کمال ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، فرمایا کمال آٹے کا نہیں ہے، پکانے والے کا کمال ہے، جن ہاتھوں کے اندر پیڑا بنتا ہے ان ہاتھوں کا کمال ہے۔ پھر سنو فرید الدین کی اماں نے کیا کہا، فرمایا 9 مہینے میری کوک میں نے اسے اللہ کا قرآن ہی سنایا، آمنہ کے لال کا فرمان ہی سنایا۔ جب میری یہ گود میں آ گیا میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اللہ اکبر، جاؤ میری ان بیٹیوں سے جا کے اڈا صادق والوں سے، بستی ملوک والوں سے جا کے بتا دو، فرمایا جب میں ناپاکی کی حالت میں تھی مجھے یاد نہیں پڑتا اس حالت میں بھی میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ جب ناپاکی کی حالت میں وضو کرتی، اللہ اکبر، میں سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی، یہ روتا بھی لگتا، جب تک میں وضو نہ کرتی اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی۔ جب میرا بچہ دودھ پیتا تو پھر میں 2 کام کرتی، اللہ اکبر، سینے سے لگا کے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان میں درود شریف پڑھ پڑھ کے سناتی۔ نتیجہ یہ نکلا دودھ پینے سے اللہ نے میرے فرید کو انسان بنا دیا، اور درود شریف کی برکت سے فرید الدین کو اللہ نے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ قطب الدین کا بختیار کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو۔ اللہ اکبر، اماں جان استاد محترم کے پاس ان کو لے گئی، اللہ اکبر، میرے محترم دوستوں بزرگوں، اماں جان استاد محترم کے پاس لے گئی اور جا کے کہنے لگی ایک ہی ہے، میرے ایک ہی ہے، اسے آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پڑھتے پڑھتے 17 سپارے سنا دیے۔ استاد بڑے حیران ہو گئے کہ اماں بتا پہلے کون سے مدرسے میں لے کے گئی تھی؟ کہنے لگی آج پہلا دن ہے، میں نے مدرسے کی دیوار ہی نہیں دکھائی، آج مدرسہ ہی میں نے یہ دکھایا۔ حضرت قطب الدین سے پوچھا اے بیٹے ماں کہتی ہے مدرسے میں لے کے نہیں گئی اور 17 سپارے تو نے کہاں سے سنا دیے؟ ماں کی طرف اشارہ کیا کہ میری پہلی استاد یہ، مجھے 17 پارے یاد کرانے والی میری ماں۔ حضرت قطب الدین کی ماں کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو اسے پڑھایا ہی کوئی نہیں، یہ کہتے میں نے اپنی ماں سے پڑھا۔ استاد پریشان ہو کے کہنے لگے بیٹے بتا اس نے پڑھایا کوئی نہیں، تو کہتا میں نے اس سے پڑھا، بتا کیسے پڑھا؟ کہ 9 مہینے کوک میں رکھا اس نے مجھے قرآن ہی سنایا، 2.5 سال گود میں اٹھایا مجھے قرآن سنایا، جب میں گڈلیوں چلا کرتا تھا یہ دیکھ دیکھ کے ہنسا کرتی تھی، مجھے قرآن سنایا کرتی تھی، برتن یہ دھویا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی، مجھے گودوں میں لوریاں دیا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ اس نے 6 سال میں مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کی قسم اس کی تلاوت کی برکت سے قطب الدین بختیار کاکی کو 17 سپارے حفظ ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، اڈا بھیل آج بھی گواہ ہے میرے عزیزوں،
چھوٹی سی عمر تھی، والد محترم فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا اور مدرسے کی طرف لے گئے۔ اماں کہنے لگی ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دان نہیں ٹوٹے، ابھی تو ماں کے ہاتھوں سے کھانے کا وقت ہے، بڑا ہو جائے گا مدرسے میں لے جانا۔ خواجہ فرماتے میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی چوکھٹ کو پار کر گیا اور میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا آج کی جدائیاں برداشت کر لے، آج کی سخت چیزیں برداشت کر لے، کل ہم رہے یا نہ رہے، یہ حافظ قرآن بن کر جب منبر پر خدا کا قرآن سنائے گا، تلاوت یہ کرے گا، اس کی تلاوت کے جلوے قبر میں اللہ ہمیں دکھائے گا۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ اڈا بھیل مدرسے کے اندر چلے گئے اور استاد سے کان میں کہنے لگے جتنا بھی روئے، جتنا بھی ماں باپ کو یاد کرے، اسے گھر نہ بھیجنا جب تک یہ قرآن پاک کا حافظ نہ بن جائے۔ استاد محترم نے باپ سے کہا انہوں واپس لے جا، واپس لے جا، ہمارے یہاں تعلیم کا معیار ہے، روٹی پانی کا معیار کوئی نہیں، جتنے طالب علم ہیں ان کی روٹی کا بندوبست کوئی نہیں، اب تیرا بچہ اور مدرسے میں آ گیا، ہم روٹی کا انتظام نہیں کرتے۔ ہاں اللہ اکبر، اگر اس طرح مر گیا تو جواب ہم دیں گے، اگر بھوک کی وجہ سے مر جائے تو ہماری ذمہ کوئی نہیں۔ خواجہ دوست محمد کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دیکھا، آنکھوں کے حالے میں آنسو آئے، اللہ بڑا فیصلہ ہوتا ہے، آنکھوں کے حالے میں فیصلے آئے، آنکھوں کے حالے میں آنسو آئے، فرمانے لگے مولوی جی قرآن تو پڑھا، زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے، اللہ اکبر۔ خواجہ فرماتے ہیں میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مدرسے کی چھٹی کا وقت آیا، دسترخوان لگا، ہر طالب علم کے حصے میں جو روٹی آئی میں ہر ایک کے پاس کھڑا ہوا، مجھے کسی نے صلاح نہ ماری، اللہ اکبر۔ میں بھوکا بھوکا روتا روتا مدرسے کے دروازے پر آیا، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، استاد کہنے لگا کیا دیکھ رہے؟ میں نے کہا مجھے میرا ابا نظر نہیں آ رہا، مجھے بھوک لگی پڑی ہے۔ جب میرے رونے کی شدت تھوڑی سی آگے بڑھی، مدرسے کے سامنے ایک مکان تھا، اس دروازے سے ایک بوبو باہر نکلی، ایک اماں باہر نکلی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی پترا بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا اماں کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں۔ کہا ابا کہا مجھے مدرسے چھوڑ کے گیا اور استاد کہہ رہا تھا روٹی نہیں ملے گی، خدا کا قرآن ملے گا۔ میرے ابے نے کہا بھوکا مر جائے میں تیرے سے آ کے سوال نہیں کروں گا، تو اسے اللہ کا قرآن پڑھا۔ بس اتنا کہنا تھا، بڈڑی مائی کوکے مار کے ککارے مار کے رونے لگی اور بائیں پھیلا کر خواجہ فرماتے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کہ الحمدللہ آج میری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت خواجہ فرماتے اماں تیری دعا کیا قبول ہوئی؟ کہنے لگی پترا تیرے پاس ماں کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، الحمدللہ آج قرآن کی برکت سے مجھے بیٹا مل گیا۔ اے میرے پترا اب ایک کام کر، روزانہ قرآن پاک تو پڑھا کر، روٹی پکا کے میں تیرے لیے لے کے آؤں گی۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا مدرسے کی چھٹی ہوتی، ماں 2 روٹیاں لے کے آتی اور میرے سامنے مدرسے کے ویڑے میں بیٹھ جاتی، ایک روٹی مجھے کھلاتی، ایک آپ کھاتی اور کہتی اللہ تیرا شکر ہے مجھے پتر بھی ملا تو قرآن کا خادم ملا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا۔ فرمایا جس دن میرا آخری سبق تھا میں نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ اکبر۔ میری خواہش تھی اس اماں کو جس نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا اسے نہ بتاؤں، اس اماں کو جس نے قرآن پڑھنے میں روٹی کا ساتھ نبھایا اسے جا کے بتاؤں۔ فرمانے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو اماں کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دوست محمد تجھے پتہ نہیں جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے میں جنازے میں شامل تھا، تدفین میں شامل تھا۔ اگلے دن صبح صبح اللہ اکبر مدرسے والی گلی میں اعلان ہو رہا تھا وہ لوگوں جو کل ایک عورت مری تھی اللہ نے اسے بخش دیا۔ کہ جب لوگوں کا تجسس بڑا آگے بڑھے تو میں بھی اس لائن میں شامل ہو گیا۔ پوچھا گیا کیسے بخشا؟ اللہ اکبر۔ کہ جو کل عورت مری تھی کہاں جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے اسے بخش دیا، مغفرت فرما دی۔ کہ میرے خواب میں آئی سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہ دوست محمد قریشی سے جا کے کہہ دے قرآن تو پڑھتا تھا روٹی میں پکا کے دیا کرتی تھی، اللہ کو یہ ایک روٹی اتنی پسند آئی، قرآن کے خادم کو کھلانے کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ قرآن پڑھنے والے بننا، پڑھانے والے بننا، محبت کرنے والے بننا، خرچ کرنے والے بننا، قرآن والوں پر انگلی نہ اٹھانا۔ رب اکبر کی قسم ہے بستی ملوک کی داستان ہے، اللہ اکبر میرے عزیزوں ملتان کی داستان ہے، جنہوں نے قرآن والوں پر انگلی اٹھائی خدا نے ان کی انگلیوں کو نہ چھوڑا، اللہ نے ہاتھوں کو نہ چھوڑا، اللہ نے کلائیوں بازو کو نہ چھوڑا۔ آج یہ میرے عزیزوں کتنی خوش بختی کی بات ہے، اللہ جل شانہ نے اتنے ایسے علاقے کے اندر اللہ نے
اپنا ایک گلشن بنا دیا۔ مولانا فرماتے ایک مہینے کے اندر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ جب میں یہاں پچھلے سال آیا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، لگتا ہے اللہ کو آپ کے 10 روپے پہ پیار آ گیا، اللہ کو آپ کے 100 روپے پہ پیار آ گیا، اللہ کو آپ کے 1000 سجدے کرنا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ان پیسوں سے شراب نہیں آئی، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے زنا نہیں ہوا، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے جوا نہیں ہوا، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے تیرا گھر بنایا۔ اور وہ گھر بنایا جو اینٹ تیرے گھر میں، وہ اینٹ اللہ کے گھر میں، جو پلستر یہاں وہی پلستر وہاں، جو ریتا یہاں لگا وہی ریتا وہاں لگا، جو بجری یہاں لگی وہی بجری وہاں لگی، جو کرش وہاں لگا وہی کرش یہاں لگا، جو سیمٹ وہاں لگا وہی سیمٹ یہاں لگا، جو مزدور یہاں تھے وہی مزدور وہاں تھے۔ بس فرق کتنا ہوا، گھر یہ بھی ہے گھر یہ بھی ہے، یہ گھر دنیا میں رہ جائے گا، یہ قیامت سے پہلے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، خدا کا گھر جنت میں چلا جائے، بنانے والے جہنم کے اندر چلے جائے، یہ گھر قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ بنانے والے ہاتھ، خرچ کرنے والے مال جو میرے پہ خرچ کیا کرتے تھے، اللہ جل شانہ اس گھر کی سفارش قبول کرے گا۔ سجدہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، تعمیر کرنے والے بھی جائیں گے، آباد کرنے والے بھی جائیں گے۔ یہ اسلام کی نشانی ہے، شاعر اسلام ہے، یہ مسجد کے مینار، یہ اللہ کا گھر۔ اور کتنا بڑا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کوئی کسی کا کام کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار تو نے مجھے اپنے احسان تلے ہی دبا دیا، میں یوں ہوا تو تیرے لیے یوں کروں گا، میں یوں ہوا تیرے لیے یوں کروں گا۔ ایمانداری سے بستی والوں تم سارے بیٹھے ہو، اگر تمہارے پہ کوئی احسان کرے یا ایسا کام کرے جو تم کو راضی کر دے، کیا تم اتنا آگے بڑھ جاؤ گے اور یوں کہو گے یار میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا؟ وہ کہے گا چاچا گلے کرن دی، ایسا کریں گے؟ لیکن ایک تمیم داری تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، حضور کا صحابی تھا، ملک شام سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں کبھی چراغ ہی نہیں جلا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آپ تشریف لے کے آئے ملک شام سے، قندیلیں لالٹینیں لے کے آئے اور تیل لے کے آئے، لالٹینوں میں قندیلوں میں تیل ڈال دیا اور ان قندیلوں کو مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا، پھر چراغ آگ جلا کے ان چراغوں کو روشن کر دیا۔ بلال کی اذان ہوئی، حضور نماز کے لیے تشریف لائے، ساری مسجد اندھیری کو روشن روشن دیکھا، حضور کا چہرہ کھل گیا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر میں اندھیرا تھا، روشن کس نے کر دیا؟ حضرت تمیم داری کی طرف اشارہ ہوا، یا رسول اللہ وہ تیرا غلام تمیم داری ہے نا، اس نے تیرے گھر کو، اندھیرے گھر کو اللہ کے روشن کر دیا۔ بس نبوت والا دامن حضور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر تمیم داری کو دعائیں دینا شروع کر دی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ تمیم داری اللہ تیرا بھلا کرے، تمیم داری اللہ تیری مغفرت فرمائے، تمیم داری اللہ تجھے جنت کا گھر دے۔ پھر نبوت کا اشارہ ہوا ہے تمیم داری تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، میرے سینے کو اتنا ٹھنڈا کیا، کاش اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی، محمد اس بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو اللہ کے گھر میں چراغ جلائے، نبی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے، جو سجدوں سے آباد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہاں میرے چہرے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے کاروباروں کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، ان کا مطلوب بھی اللہ، ان کا مقصود بھی اللہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، یا باپ کوئی نہیں، یا ماں کوئی نہیں، یا بھائی کوئی نہیں، یا رشتہ دار کوئی نہیں، کچی ملی کچی کھا لی، اچھی ملی اچھی کھا لی، کچی سبزی کھا لی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے تانا دے دیا، برداشت کر لیا، کس نے مسجد میں کہہ دیا وہاں ہو کے بیٹھ جاؤ جی اچھا، کس نے کہا جی بستر وہاں رکھ دو جی اچھا، کس نے کہا جی آگ یہاں نہ جلاؤ وہاں جلاؤ اچھا، کس نے کہا جاؤ جاؤ کسی اور مسجد کے اندر چلے جاؤ اچھا، کس نے کہا نہیں جی نہیں مسجد کے باتھ روم استعمال نہیں کرنے اچھا، کس نے پتھر مار دی اچھا، کس نے روڑے مار دی اچھا۔ اللہ اکبر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، تجارت والے کو آواز پڑے گی، دکان والے کو آواز پڑے گی، نوکری والے کو آواز پڑے گی، کچھ امت کا مخصوص طبقہ ہوگا، آواز لگے گی کہاں ہے میرے دین کا کام کرنے والے،
کہاں ہے نبیوں والی نسبت کو لے کے سارے عالم کے اندر چلنے والے؟ اللہ اکبر، اللہ پھر ان کو کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں کہاں کھڑا کریں گے؟ جہاں محمد کا ابو ایوب انصاری کھڑا ہوگا۔ کون ابو ایوب انصاری؟ اللہ اکبر، جب اللہ کے راستے میں نکلے فرمانے لگے او لوگوں جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اگر مجھے موت بھی آ گئی تو اللہ اکبر میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلانا۔ 13 دن تک آپ کے جسم کو سواری پہ اونٹنی پہ ڈال دیا گیا، 13 دن تک تمیم داری کی میت اللہ کے راستے میں چلتی رہی، نہ جسم سے بو آئی نہ جسم پھٹا۔ رب اکبر کی قسم اللہ پاک نے بتا دیا جو میرے راستے کے اندر اللہ اکبر اپنا مال جان قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کے وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے، مالک کائنات ان کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، یہ امت کا ایک طبقہ تمہارے پاس آیا ہوا ہے، بلکہ میں تھوڑا اور آگے ایک قدم بڑھوں گا۔ آج رائیوینڈ کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہ باندر کا تماشا نہیں ہو رہا، لکیرانی سرکت کا تماشا نہیں ہو رہا، موت کا کنویں کا تماشا نہیں ہو رہا، اس میلے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میلے میں اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، امت کا ایک مخصوص طبقہ آیا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم آج عرشوں پر چراغاں ہوا ہے، اللہ اکبر، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا مطلوب بھی ایک، مقصود بھی ایک، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کی مان کے چلنے والے بن جائیں۔ کوئی راتوں کو اٹھ کے رو کے دکھائے گا، کوئی ذکر و بیان کرے گا، کوئی راتوں کو مصلے پہ رو کے دکھائے گا، اللہ دکھائیں گے۔ ہاں تم تو کہتے تھے نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تم نے تو عرشوں پر آسمانوں پر سجدے کیے، تم نے تو ذکر رحمتوں کے سائے میں کیا، یہ ٹھنڈے سے علاقے میں گھر نہیں، دیوار کوئی نہیں، خیمہ بھی پھٹا ہوا، چادر بھی پھٹی ہوئی اور زمین بھی سیم زدہ۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، آج اس کا ایک سجدہ کرنا ساتوں آسمان کے فرشتوں کے سجدوں پہ بھاری پڑ گیا ہے۔ تم نے تو دیکھ کے مجھے سجدہ کیا، عرشوں پر آسمانوں پر اونچی جگہ پر مجھے منا رہے ہو، اور ان کو دیکھو کہاں مجھے منا رہے ہیں۔ جاؤ جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، دعائیں یہ کرے آمین تم کہنا، اعمال یہ کریں لکھ کے تم لے کے آنا۔ اللہ اکبر، ان کو کہہ دو تم خدا کی مخلوق کی بھلائی میں نکلے، اللہ نے تمہارا بھلا بھی کر دیا ہے، اور تمہارا بھلا یہ کہ اللہ نے تمہیں بھی قبول کیا، تمہاری نسلوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس رستے کی خاک بھی اعلیٰ، اس رستے کی دھول بھی اعلیٰ۔ مولا شکیل صاحب، اللہ اکبر، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے، اللہ اکبر، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں تو روڈ پہ گاڑی لے کے چلتا ہوں، جہاں مجھے جماعت والے نظر آ جائے میں تو اپنی گاڑی روک لیتا ہوں، اتر میں نہیں سکتا، جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے اللہ اکبر ان پر فدا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ اکبر یہ لے لو، تمہاری جان کام آ گئی اللہ کے راستے میں، تمہارے صدقے ہمارا مال کام آ جائے گا۔ اور پھر جہاں تک جماعت گاڑی جاتی ہے میں ان کو تکتا رہتا ہوں، میں نے کہا یہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن عرش کے سائے ملیں گے، یہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے اللہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے میرے کام والے، جنہیں قیامت کی آمنہ کے لال حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں میرے لیے مکے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے، تمہارے لیے پاکستان والوں نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ مجھے لا الہ الا اللہ سنا کے مار پڑی، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کرتے مار پڑی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج میرے عزیزو اللہ اکبر، ان کے پاس سونے کی جگہ کوئی نہیں، جب قیامت کے جنت کے ریشم کے بستروں کے انتظام ہوں گے، حضور کے پڑوس کے انتظام ہوں گے، پھر آمنہ کے لال کے دربار میں استقبالیہ ہوگا، حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ اللہ اکبر، مجھے امید ہے آج اللہ کے راستے میں نکلنے والوں، جنت کی فضاؤں اور آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ایک گھونٹ پیا جائے گا، ساری دنیا کی مشقتیں ہی بھول جاؤ گے۔ یہ امت خیر کثیر امت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرتی ہے اور نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں اور بس اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک مرد قلندر تھا، اللہ اکبر، جس کا نام مولا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ فرمایا کرتے او لوگو یہ کام مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے، یہ کام مقصد ہے، امت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کام میرے عزیزوں کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کام مقصد ہے۔
کب تک اس کام کو کرنا؟ کوئی 20 سال کے بعد ریٹائر ہے، کوئی 30 سال کے بعد ریٹائر ہے، کوئی 40-50 سال کے بعد ریٹائر ہے۔ فرمایا نا مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، سارے عالم تک اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، راستہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے مبارک طریقوں کا کیا معیار ہے؟ سارا جہان ایک طرف، سورج چاند ستارے ایک طرف، ساتوں آسمان زمین، ساتوں آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے ایک طرف، ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسری طرف میرے آقا کا شان رکھ دو، رب اکبر کی قسم ہے ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جتنا حضور کا شان ہے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آخری بات، جبرائیل علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا، اللہ کے نبی کا فرمان، جبرائیل علیہ السلام کہے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں؟ تو نبیوں کا سردار ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں زیادہ محبوب کہ آپ زیادہ محبوب؟ اب کیا کریں؟ اے جبرائیل، اگر اللہ کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا دربار نہ بناتا، میرے در کا خادم نہ بناتا۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل، اگر اللہ کو دین محبوب نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا کر مجھے لہولہان نہ کراتا۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے، نبیوں کا خون بہا دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں، یہ کام مقصد ہے، اس کام کے لیے اللہ نے امت کو امت بنا کے بھیجا ہے، اس کام کے لیے میرے عزیزو امت کا انتخاب کیا، اس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کا میرا چناؤ کیا۔ آج اس جامع مسجد کے اندر، مسجد رحمت للعالمین میں ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ سارے عالم کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں نکلیں گے، ساری زندگی نکلتے رہیں گے، خیر والے کام کو کرتے رہیں گے۔ اٹھ کے فرماؤ کون کون نکلے گا انشاءاللہ اللہ کے رستے میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج آپ سے میں کچھ مانگو، چندہ تو پچھلے سال دیا تھا، اللہ کا گھر بن گیا، انشاءاللہ مدرسہ بھی اگلے سال بنے گا، اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں کی دوپٹہ پوشی کریں گے کوئی انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے ایک تقاضا کرتا ہوں، آج جمعرات ہے، کل صبح جمعہ ہے، اللہ کے واسطے فقیر کو 3 دن اللہ کے رستے میں کھڑے ہو کے بتا دو کہ انشاءاللہ صبح سے 3 دن اللہ کے رستے میں لگاؤں گا۔ کون اٹھ کے کہتا ہے اللہ اکبر؟ جاؤ گے آس پاس کی بستی میں، لیکن تمہارے قدموں کی برکت سے اللہ پورے کفر کے زور کو توڑے گا، پتہ نہیں کہاں کا ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ بسم اللہ، کون اٹھ کے کہتا ہے انشاءاللہ میرا صبح نکلنے کا ارادہ ہے؟ مولانا رسول اللہ صاحب، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 شکیل بھائی، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے ماشاءاللہ، 7 ہو گئے، 7 8واں ماشاءاللہ، 2 اور 9 ماشاءاللہ، 10واں کون ہے بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ نکلو گے انشاءاللہ صبح اللہ کے رستے میں؟ اللہ قبول فرمائے۔ سروزے کی جماعت نکلے گی بھائی؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخری پوری سن لو، 5 اعمال میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے مقام پہ کرنے ہیں، 5 اعمال روزانہ تعلیم کے حلقے میں۔ اب تعلیم کیا ہے؟ او تبلیغی جماعت والے بیٹھے پتہ نہیں کی پردے پہ، نہیں، فضائل نماز میں سے، فضائل زکوٰۃ میں سے، فضائل تبلیغ میں سے، یا حیات صحابہ کے واقعات میں سے، یہاں پڑھ کے سناتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے دین ایسے اپنایا، دین ایسے پہنچایا، نماز پڑھنے سے یہ ملے گا، نماز چھوڑنے سے یہ نقصان ہوگا۔ پھر جو بات یہاں سنی وہ جب بات جا کے گھر میں سنا دی، ایک تعلیم مسجد کی، ایک تعلیم اپنے گھر کی۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، روزانہ صبح 4-5 ساتھی کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مشورہ یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، ویسٹ انڈیز کے اندر تقاضا آیا، انڈونیشیا کے اندر تقاضا آیا، نیوزی لینڈ کے اندر تقاضا آیا، وہاں سے جماعت واپس آئی ہے، لوگوں کے دل بڑے نرم ہیں، اللہ اکبر، وہ تو چاہتے کوئی کلمہ پڑھائے۔ جماعت گئی تھی 4000 مسلمان کر کے لائی، 8000 مسلمان کر کے لائی، اس کے بارے میں فکر کر لو۔ اب یہ فکر کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جس نے سبزی منڈی کا کل کا ادھار دینا ہے، فکر وہ کر رہا ہے جس نے دکان کا بھی کرایہ دینا ہے، فکر وہ کر رہا ہے اللہ اکبر جس نے بجلی کے بل کی ادائیگی آج کرنی ہے۔ فکر میرے عزیزو بجلی کی ادائیگی کی نہیں کر رہا، اللہ کا دین ہر سینے ہر ہونٹوں کو لبوں تک پہنچ جائے فکر کر رہا ہے۔ پھر اس کا یہ 20 منٹ کا سوچنا
اللہ پورے عالم کے کفر کو توڑنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ پھر میرے عزیزو آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا۔ بھائی آپ آئے ہو کس لیے آئے ہو؟ بھائی ہم مسجد میں آئے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے آئے ہیں، چلو میں آپ کو اپنے ابو سے ملا کے لاؤں، آپ کو اپنے بھائی سے ملا کے لاؤں، آپ کو اپنے چاچا سے ملا کے لاؤں، آپ کو اپنے یار سے ملا کے لاؤں۔ بھائی یہ مسجد سے آئے ہیں، اللہ رسول کی بات ہے، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، ایک اپنی مسجد کا گشت کرنا، 4-5 بندے مل کے لوگوں کے دروازے پہ جانا، ایک دوسرے محلے کی مسجد کا گشت کرنا، 4-5 بندے مل کے اللہ کے بندوں کے دروازے پہ جا کے اللہ کے گھر میں لانا۔ پھر تھوڑی سی میرے عزیزو بغیر فرقہ واحد کے تھوڑی سی ان کو بات سنا دینی، اور 27 دن اپنے مقام پر رہ کے محنت کرو، اور 3 دن اللہ کے رستے میں، 27 دن گھر گزارنے ہیں، 3 دن اللہ کے رستے میں لگانے ہیں۔ اور اس کام کو سیکھنے کے لیے میرے عزیزوں بزرگوں نے ایک نصاب ترتیب دیا کہ پہلی فرصت کے اندر 3 چلے اللہ کے رستے میں لگاؤ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ 3 چلے لگائیں گے سالانہ، میرے عزیزوں اپنا چلہ پورا کریں گے، بہانہ میرے عزیزوں روزہ لگا کے قوائی پورا کریں گے، پھر قوائی پورے کریں گے، اور 7 ماہ سال کے لیے انشاءاللہ ملکوں کے اندر جائیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، سارے کرتے ہو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نہ یہ تبلیغ ہے، نہ کوئی دیوبندی پہ اٹیک، نہ کوئی بریلوی پہ اٹیک، نہ کوئی اہل حدیث پہ اٹیک، اور کام نہ یہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ نقشبندیوں کا، نہ قادریوں کا، نہ چشتیوں کا۔ یہ کام تو اس کا ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام تو اس کا ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے۔ اللہ نے کنتم خیر امت کہا، نہ دیوبندیوں کا ذکر ہے نہ بریلیوں کا، کہ تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکلے ہو۔ تمہارا کام کمانا نہیں ہے، تمہارا کام تو خدا کی مخلوق کو خدا سے ملانا ہے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ کافی ساری میری بچیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے پچھلے سال بیعت کی تھی، مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، تجدید بیعت کر لیں۔ تمام سلاسل سے فقیر کو اجازت ہے، اور انشاءاللہ 25 اور 26 دسمبر بروز جمعرات اور جمعے کو ہمارا نقشبندی سالانہ اجتماع مجددی پیر محل جامع مسجد عثمانیہ میں تبلیغی مرکز میں الحمدللہ وہاں ہوتا ہے۔ 25-26 دسمبر کو سالانہ اجتماع ہے، مغرب سے شروع ہوگا اور جمعے کی نماز کے بعد عصر میں ختم ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف لے کے آئیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، ایمان یقین کی بات ہوگی، وہاں بھی تشریف لے کے آئیں۔ ایک اجتماع ہمارا 15 ستمبر کو تھا حافظ آباد خانقاہ میں، وہاں ہوا، اب یہ دوسرا اجتماع ہے، اور اجتماع کے اندر میری ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے پردے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام ہے۔ اگر بستر لائے تو بسم اللہ، ورنہ اس کا بھی انشاءاللہ اللہ ہی اپنے خزانوں سے انتظام فرمائیں گے۔ یاد رکھنا 25 اور 26 دسمبر پیر محل، یہاں سے جب موٹر وے چڑھیں گے بہاولپور چوک کے بہاولپور روڈ کے پاس سے، تو انشاءاللہ جب خانے وال کراس کریں گے پھر اس کے آگے عبدالحکیم آئے گا، ایک رستہ اسلام آباد کی طرف، ایک لاہور کی طرف جا رہا ہے موٹر وے کا، لاہور کی طرف مڑیں گے، پہلا انٹرچینج آئے گا پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگھ، پہلا آئے گا پیر محل کمالیاں کا، بس وہاں اتر جائیں گے، اور وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے میں بیچ شہر کے اندر اللہ والا چوک تبلیغی مرکز جامع عثمانیہ میں یہ باغ و بہاروں کا اجتماع، جس میں بہت سارے حضرات، حضرت خاکوانی صاحب، حضرت مفتی محمد حسن صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب خیر پور والے، پیر عبدالقدوس صاحب، پیر حبیب اللہ صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے صاحبزادے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اور پتہ نہیں کتنے سارے خطباء، اور تقریباً پورے پاکستان کے نعت خان، یہ سارے آئیں گے۔ اللہ اللہ ہوگی، محفل نعت ہوگی، محفل قرات ہوگی۔ یہ 2 دن کا روحانی اجتماع ہے، اس کے اندر میرے عزیزوں شامل ہوں، اللہ کی محبت کی نسبت لے کے جائیں۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں جو اپنے شیوخ سے، اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں، ان کی بیعت برقرار ہے، وہ توبہ کے کلمات سے توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جو بیعت ہونا چاہے، فقیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیں تو وہ بھی بھائی توبہ کی نیت سے اور بیعت کی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے کو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما،
या अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़िए भाई, इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नक्शबंदी सिलसिले में अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुराकबा, आंखें बंद करके अपने सर को बाईं तरफ दिल की तरफ झुका लें, अपनी तवज्जो दिल पर डाल दें, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में आपके सीने मुबारक पर, आपके कल्ब अतर पर जो अल्लाह की रहमतों का नूर उतर रहा है, उसका एक कतरा मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल पर गिरता है और मेरा दिल धड़क के कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल की धड़कन के साथ जिक्र करना है, जुबान के साथ नहीं करना। अल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, और जो कलमात ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह, ये 4 नमाज़ों में और एक नमाज के बाद दुरूद शरीफ का तमाम कर लें। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात को 2 तस्बीहात हैं, सोने से पहले 200 मरतबा कलमा तैयबा, और जितना हो सके दुरूद शरीफ, 5 वक्त की नमाज, रिज़्क़ हलाल, सुन्नत के मुताबिक चेहरा, सूरत, सीरत और लिबास को भी सुन्नत के मुताबिक डालें, और ज़ुबान से सच बोलें, और ज़ुबान पर इतना सख्त बोलना लाएं कि लोगों के दिल के टुकड़े हो जाएं। हल्के बोल से लोगों से शाइस्तगी प्यार से बात करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ने फरमाया कि 1 महीने में पिछले साल फंड इकट्ठा हुआ था। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।